فقال الله تعالى في القرآن المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پچھلے 3-4 دنوں میں متواتر خبریں سننے کو ملی ہیں اور آپ بھی یقینی طور پر سن رہے ہوں گے کہ بہت سارے جاننے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وبا ایک دفعہ پھر حملہ آور ہیں اور اس ملک میں، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کے شہر میں حملہ آور ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں وہ اس وبا میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں ہیں۔ رات بھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ اپنے والد محترم کو ہسپتال منتقل کر رہے تھے اور ان کی صورتحال بھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ یقینی طور پر میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بندہ اس صورتحال میں بہت سارے کچھ کام کرتا ہے، SOPs کو اختیار کرتا ہے، دیگر اور سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کام کو کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اپنے ایمان کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ بندہ اگر ایمان والا ہے، مومن ہے، تو پھر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے فکر مندی والی بات نہیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اس لیے اگر یہاں سے اس کو رہائی ملتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس اس کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ کے انعامات اس کے لیے بڑے عظیم الشان ہوں گے۔ اور اگر ایمان کی حالت درست نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے مسئلے والی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو یہ علم ہو، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ نے ایک علاقہ، ایک شہر چھوڑ دینا ہے اور چھوڑ کر دوسری طرف جانا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے شفٹنگ کی ہوگی، یعنی اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کی جانب گئے ہوں گے۔ تو جو پچھلا گھر ہوتا ہے، جب آپ کو یہ پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو اس سے آپ کا دلی، وہ ایک جو کہا جاتا ہے نا محبت ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی طرف سے اکتاہٹ ایک طرح سے بندے کے دل میں آنے لگتی ہے، اور نیا گھر جہاں پر آپ نے جانا ہے اس کے حوالے سے ایک زبردست قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی دیواریں دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ اس کا الیکٹرک ورک دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ اس کے پنکھے دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ اس کا کچن دیکھ رہا ہوتا ہے، واش روم دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی معاملہ نہ رہ جائے۔ میں نے شفٹ ہونا ہے تو شفٹ ہونے سے پہلے کہ ساری چیزیں ٹھیک کر لینا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ حساسیت ہے، جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگ اس کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، جتنی زیادہ ایلیٹ کلاس آبادی ہوگی اتنے زیادہ لوگ اس کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ گھر بڑا بہترین شاندار ہونا چاہیے، اور جب وہ وہاں پر شفٹ ہو تو اس سے پہلے سارے کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ بڑی حساسیت کے ساتھ یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ ہمارا عارضی گھر ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ ہمارا عارضی گھر ہے۔ ہم کسی وبا میں مبتلا ہو، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو، کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی اور جگہ پر کسی بھی ذریعے سے یہ دنیا آخر کار ہمیں چھوڑنی پڑے گی اور ہمیں دنیا کو چھوڑ کر آگے روانہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنا طریقہ ہے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں شادی ہو رہی ہے، شادی میں کیسی باتیں ہونی چاہیے، شادی میں کیا کچھ بیان کیا جانا چاہیے۔ بڑا خوشی کا موقع ہے، بہت ہی زیادہ زندگی کا ایک اہم ترین موقع ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارے خاندان میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور بڑا ایک پرمسرت موقع ہوتا ہے کہ جو بندے کی زندگی میں آیا ہوتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کا، 3 آیات پڑھتے اللہ کے رسول علیہ السلام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। 3 आयत पढ़ी और तीनों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया, अलर्ट रहने का हुक्म दिया, इस्लाम के मुतालिक फिक्रमंद रहने का हुक्म दिया, आखिरत को सोचने का हुक्म दिया। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या बताती है मेरे मोहतरम भाइयों कि आरज़ी रिहाइशगाह में हम मौजूद हैं और बहुत जल्द हमने अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह में मुंतकिल हो जाना है। उसके हवाले से तैयारी की कैफियत देखने वाली होती है। उसके हवाले से हम बड़े हसास होते हैं। अपने बिजनेस के मामले में मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा है कि वो एक एक रुपए के पीछे उन्हें मसला होता है। किसी से रेट तय कर रहे हैं, आप अपनी चीज फरोख्त करना चाहते हैं, आप किसी से कोई चीज खरीदना चाहते हैं। मैं कहता हूँ रुपया तो बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होंगे 25 पैसे 50 पैसे पर घंटों लगाए जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या ये होती है कि ये 25 पैसे आगे चलकर रुपए बनते हैं। 1 रुपया 100 बनता है, 100 का 1000 बनता है, 1000 का लाख करोड़ अरब बनता चला जाता है और इस तरह दौलत वजूद में आती है। इस बात का बहुत शिद्दत के साथ जो है बंदे को एहसास होता है। यही वजह है कि वो छोटी छोटी चीजों पर मेहनत कर रहा होता है। और अगर आप देखेंगे दुनिया में जितना बड़ा बिजनेसमैन है उसके मुनाफे की शरह आपको बहुत थोड़ी दिखाई देगी। उसके कारोबार का हुक्म बहुत ज्यादा है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसकी सेल बहुत ज्यादा है, मार्केट में उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर मुनाफे का आप वजन देखेंगे तो बहुत ही कलील मुनाफा लेता होगा। फिर जैसे नीचे नीचे ये मुनाफा मुंतकिल होता चला जाता है, वैसे वैसे ये मुनाफा बढ़ता चला जाता है। आखिरी जो रिटेलर होता है वो सबसे ज्यादा मुनाफा लेता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे बड़ा कारोबार करने वाला है उसको आप देखेंगे तो मुनाफे की शरह इंतहाई कम है। अल्लाह की कसम दुनिया में नेकी को भी इसी तरह लेने की जरूरत है, दुनिया को इस तरह से बरतने की जरूरत है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, सारे लोगों को याद होगा। अल्लाह क्या फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि राई के दाने के बराबर कम तर छोटे से छोटा जो अमल है नेकी का वो भी तुम्हारे सामने आएगा, और जो बुराई का जो छोटे से छोटा अमल है वो भी तुम्हारे सामने आएगा। यानी सारी चीजें हम देख रहे होंगे। एक बात समझ लेनी चाहिए मेरे मोहतरम भाइयों, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप दुनिया में इंसान होते हुए ऐसे सिस्टम इजाद कर चुके हैं कि जिनके मुताबिक कहा जाता है ये गलती नहीं करते, वो बात चला गया कि जब आप लिखते पढ़ते थे, 2-4 दिन पहले की बात है, मैं बैठा कि एक मजमून लिखूं, बैठा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा हाथ जो है वो कलम को थामना भूल चुका है, मैं लिखना भूल चुका हूं। इसकी वजह क्या है? दुनिया अगले दौर में शिफ्ट हो रही है। शिफ्टिंग ये मुसलसल चल रही होती है, अगले दौर में शिफ्ट हो रही है। मैं मोबाइल पर लिख रहा होता हूँ, मैं अपने जो है कंप्यूटर पर लिख रहा होता हूँ। यही वजह है कि मैं लिखना भूल चुका हूँ, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये सारी चीजें जो है इससे पारीना बन चुकी होंगी, बंदा भूल चुका होगा इन सारी चीजों को। ये शिफ्टिंग है मेरे मोहतरम भाइयों जो हो रही होती है। तो दुनिया में सिस्टम वजूद में आ रहे हैं। कभी हाथ से लिखा करते थे, मुंशी बिठाया करते थे, अब किसको लाकर बिठाते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर आकर बैठता है, कोई दूसरा बंदा आकर बैठता है। आपने अपना सारा निजाम जो है वो डिजिटल कर लिया है, और ऐसे ऐसे निजाम वजूद में आए हैं कि जिनमें गलती का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर इंसान उसके जो है मकसद ऐलान के मुताबिक गलती से बात निजाम कायम कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम क्या होगा बना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम क्या होगा। और फिर याद रख लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि नेक अमाल के करने में जल्दी करो, नेकी करने में जल्दी करो, नेकी को टालना छोड़ दो, नेकी को टालना छोड़ दो। एक चीज सामने आई है, फिर कर लेंगे, मैंने ये कर लेगा, हाजी मेरे बजाय उसको कर लेना चाहिए। आप दुनियादारी के मामले में इस तरह से करते हैं। भला मेरे पास एक मिसाल भी मौजूद नहीं है, मुमकिन है आप कभी किसी के पास मौजूद हो, मुमकिन है कि मैं सुबह आके दुकान खोलता हूँ, मैंने ज़हन बनाया है कि आज मैंने इतना कुछ कारोबार करना है, इतनी मेरी सेल होनी चाहिए, इतना मेरा मुनाफा होना चाहिए,
दुकान खोलने के 2 घंटे बाद मेरे जहन के मुताबिक ये सारा काम हो चुका है, मैं अपने ग्राहक किसी दूसरे दुकानदार को मुंतकिल करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ वो सामने वाला मेरा भाई है, उसकी दुकान पर बिल्कुल इस वक्त जो है वो सन्नाटा, कोई ग्राहक मुझे उसकी दुकान की जानिब जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आप मेरे पास नहीं उसके पास चले जाए, फला के पास चले जाए, फला के पास चले जाए। एक मिसाल भी पूरे बाजार से, मैं कहता हूँ इस पूरे कराची से आगे बढ़कर पूरे पाकिस्तान से आपको मैसर नहीं आएगी कि जो अपने कारोबार के मुताबिक कोई बंदा इस तरह का कोई काम करता हो कि वो आने वाले ग्राहक को अपने बजाय किसी और की जानिब रवाना कर देता हो। हाँ, ग्राहक बढ़ गए हैं, दुकान की टाइमिंग बढ़ जाएगी, ग्राहक बढ़ गए हैं, काम करने का दौरानिया बढ़ जाएगा, ग्राहक बढ़ गए हैं, दुकानें बढ़ा ली जाएंगी, मुलाजमीन बढ़ा लिए जाएंगे, कारोबार की तादाद में इजाफा कर लिया जाएगा, ये सब कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह कोई जो है गैप नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो आखिरत का सौदा है, इसके लिए क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचाए। ये भी दुकानदारी है भाई, ये भी दुकानदारी है, ये बिजनेस है, बिजनेस जो बंदा आखिर के लिए कर रहा होता है, आखिरत के लिए अपनी नेकी करने में जल्दी करो। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मौका मिले या न मिले ये हमें मालूम नहीं है, अल्लाह की कसम क्या कैफियत है हमारी, लिखा होता लूट सेल, ये आपके पास ये जो तारिक रोड का इलाका है बहुत कुछ होता होगा ना, हाँ जी क्या चल रहा है, क्लियरेंस सेल चल रही है, लूट सेल चल रही है, हाँ जी 50% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है, और लोगों की दौड़ लगी होती है, मुझे जरूरत है तब भी लूंगा और जरूरत नहीं है तब भी लूंगा। ये इस तरह से चल रहा होता है कि सस्ता मिल रहा है, 2 रुपए का फायदा, 5 रुपए का फायदा। जिस प्रोडक्ट के डब्बे पर लिख दिया जाए कि 5% इसमें रियायत मौजूद है, हमारी मेरे मोहतरम भाइयों मेंटेलिटी क्या है, हम किस तरह से दौड़ रहे होते, किस तरह से लाके अंबार लगा रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोरोना में किस तरह की सूरत हाल थी, जब लॉकडाउन हुआ था कि हमने खुराकों के ढेर लगा लिए थे अपने घरों में, और इस तरह की दूसरी सूरत हाल आप देखेंगे तो ये सब क्या है मेरे मोहतरम भाइयों, यही रवैया बंदा मोमिन आखिरत के हवाले से इस्तेमाल करता, ना जाने मौका मिलेगा या नहीं, ना जाने बारी आएगी या नहीं, ना जाने दोबारा मुझे इस तरह का मौका मैसर आएगा क्या नहीं कि मैं नेकी कर सकूं। नेकी की तरफ बंदे का रुझान और नेकी क्या चीज है मेरे मोहतरम भाइयों, प्लानिंग करके प्रोग्राम बना के नेकी नहीं की जाती, याद रख लीजिए। हाँ जी, प्लानिंग करके प्रोग्राम बना के 6 दिन बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, महीने बाद करूंगा, ये तो एक एहसास है मेरे मोहतरम भाइयों जो बंदे के दिल में होता है, और अल्लाह का दीन बंदे की इस बात पर तरबियत करता है। जब बंदा नेकी करना चाहता है तो कदम कदम पर नेकी है। मिसाल देता हूं मैं आपको, हमारे लिए तो कोई चीज नहीं है, लेकिन मेरे नबी फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि मुस्कुराना जो है, मुस्कुरा के अपने किसी मुसलमान भाई से मिलना सदका है, किसी मुसलमान भाई से मिलना मुस्कुरा के सदका है। अब इसका क्या मतलब है भला, ये तो बताइए छोटी सी बात हो, एक आदमी दूसरे से मिल रहा है और दूसरे से मुस्कुरा कर मिल रहा है, तो ये सदका है। इसका फायदा मजमूई तौर पर क्या हो सकता है, वल्लाह इससे मुआशरा वजूद में आता है। मुझे बहुत एक छोटी सी चीज ये लगती है, लेकिन जब मैं किसी से मिलता हूँ, अपने मुसलमान भाई से मिलता हूँ, मुस्कुराहट के साथ मिलता हूँ, चेहरे की जो है खुशी के साथ मिलता हूँ, तो जान लीजिए 2 मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू होती है, और ये 2 से 4, 4 से 6 और सारे मुआशरे पर पहुंचती है, और सारे मुआशरे में सुकून जो पैदा होता है, इत्मीनान जो पैदा होता है, अमन जो पैदा होता है, वो इस एक मुस्कुराहट के साथ पैदा होता है। इससे ये समझ लेना चाहिए कि आप कितने बड़े काम की इब्तिदा करने का, कितने बड़े काम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेक अमाल करने में जल्दी करो, ऐसे फितने आने वाले हैं, और आप अपने दौर में सारी चीजें देखते हैं जो शब तारीख के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह यके बाद दीगरे रूनमा होंगे, यके बाद दीगरे रूनमा होंगे। जिस तरह से अंधेरी रात आती है, बिल्कुल इसी तरह छा गए होंगे और जबरदस्त तरीके से मुसलसल आ रहे होंगे।
ابھی آپ دیکھ لیجئے آپ کے ارد گرد صورتحال کیا ہے، کس طرح مسلسل مختلف چیزیں آ کر بندے پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو بندہ کافر ہوگا، شام کو بندہ کافر ہوگا، صبح کو بندہ جو ہے وہ مومن ہوگا۔ اس طرح اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ یعنی اس طرح کی کیفیات ہوں گی کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے تو بڑے ایمان والے، بڑے مضبوط عمل کے حامل، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے جو ہے اذکار کیے ہیں، آپ نے تلاوت قرآن کی ہے، لیکن جب آپ باہر نکل رہے ہیں، بازار میں نکل رہے ہیں، لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں، تو نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ایمان و عمل کو بڑے بڑے خطرات لاحق ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ جانے کس وقت بندے کی کیسی کیفیت ہو، اسی لیے جو موقع میسر ہے اس سے فوری طور پر فائدہ اٹھاؤ اور فوری طور پر وہ کر جاؤ کہ جس کا تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا کیا طریقہ تھا؟ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ میں تو ٹالتا ہوں میرے محترم بھائی، میں کیا کرتا ہوں؟ نیکیوں کو ٹالتا ہوں، ایک دن سے دوسرے دن میں، دوسرے دن سے ہفتے پر مہینے پر۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وقت تھوڑا میرے پاس، آج زندگی باقی ہے، کر لیں گے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا یقینی طور پر کہ کیا معاملہ ہوتا ہے بھلا، اگر کوئی نوجوان آدمی داڑھی رکھ لے، کوئی نوجوان آدمی شرعی طور پر اپنے معاملات کو اس طرح سے شریعت کے سانچے میں ڈال لے، اپنا جو اس کے ملبوسات لباس ہے اس کو شریعت کے سانچے میں ڈال لے، اللہ کے دین کی طرف جو اس کا رجحان ہے وہ بڑھ جائے، مسجد کی طرف وہ آنا جانا شروع کر دے، تو اسی معاشرے میں بے شمار لوگ اس کو میسر آتے ہیں جو کہہ رہے تھے یار ابھی تو عمر پڑی ہے تمہاری، ابھی کن چکروں میں پڑ گئے تم، ابھی عمر پڑی ہے، بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ آپ کو کس نے بتایا کہ بہت سارا وقت ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو کس نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ بہت سارا وقت ہے؟ تو میں تو دیکھتا ہوں، اللہ آپ بھی دیکھ لیجئے، آپ فارمولہ ایک اپلائی کریں اپنے وقت پر کہ آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ فرض کر لیتے میری عمر آج 50 سال ہے، تو میں اگر 50 سال پچھلے دیکھوں گا اپنے، تو مجھے محسوس ہوگا کہ لمحوں میں گزر گئے، ایسے محسوس ہوگا کہ لمحوں میں گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے گزر جائیں گے، اسی طرح سے گزریں گے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، کیا مثال نہیں ہے ہمارے سامنے کسی بچے کے دنیا سے جانے کی، کسی گھبرو جوان کے دنیا سے جانے کی، جس کے بازو بڑے مضبوط، بازو کی مچھلیاں بڑی مضبوط، جس کا جسم بڑا مضبوط، جو بیماری سے بالکل پاک، ایک زبردست صحت مند نوجوان، اس کے دنیا سے جانے کی کوئی مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ بڑھاپے کے ساتھ موت آتی ہے؟ ہماری موت بڑھاپے کے ساتھ منسلک ہے۔ کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ایسی سائنسی تحقیق ہمارے پاس موجود ہے جو یہ بتاتی ہو کہ اس عمر کے بعد ایکسپائری ڈیٹ مشینوں پر لکھی جاتی ہے، اس ایکسپائری ڈیٹ کے مطابق مشینیں بھی نہیں چلتی۔ اللہ کی قسم، ہم جو ہیں ہم کیسے چل سکتے ہیں بلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز ادا کر، عصر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا۔ آپ کا معمول تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد اذکار کیا کرتے تھے، لیکن اس دن اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے، کیا کہا یہ وہ عمل نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی منع فرماتے ہیں؟ ہاں جی، منع فرماتے کہ پچھلی سب سے اگلی سب میں لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، بلکہ مسجد میں بندہ داخل ہوا ہے، کسی بات درد میں مجلس میں کسی میں آ کر بیٹھا ہے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ لوگ بڑے پریشان تھے، صحابہ بڑے پریشان کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کوئی بھی معاملہ، اور بڑی تیز رفتاری سے آپ گئے تھے، بڑی اسپیڈ کے ساتھ۔ اس پر بھی تعجب تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر کام اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں، تو اچانک اٹھنا، نماز پڑھنے کے فوری بعد اٹھنا اور تیز رفتاری
गिरफ्तारी के साथ अपने घर की जानिब चले जाना, अल्लाह पर इसमें क्या मामला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद होती है तो हदीस में आता है सोने या चांदी की एक डली थी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हथेली पर धरी थी, और आप फरमा रहे थे कि ये दुनिया मेरे घर में मौजूद थी, दुनिया मेरे घर में मौजूद थी, और मैं नहीं चाहता था कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले ये मेरे घर में रह जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की क्या कैफियत होती थी, क्या कैफियत होती थी। हम तो जन्नत का बयान सुनते हैं, हम जहन्नम का बयान सुनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया था, शख्स ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जन्नत है, हाँ जी वो कुरान की आयत है ना, वसारू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ व इद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़े लगाओ, दौड़े हमारी किस तरफ लगती हैं, दौड़े हमारी किस तरफ लगती हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मग़फ़िरत की तरफ दौड़े लगाओ और उस जन्नत की तरफ दौड़े लगाओ कि जिसकी चौड़ाई जिसका अर्थ जो है वो जमीन से लेकर आसमान तक है। एक मजलिस में मैं बैठा था, सारे साइंस के स्टूडेंट थे, हमारा यूथ के भाई थे, नौजवान, उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा आप में से कोई साइंस पढ़ता है? एक ने कहा मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, तीसरे ने कहा मैं मेडिकल साइंसेज का तालिब इल्म हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे पूछा कि एक जमाने में जब मैं पढ़ता था तो एक निज़ाम शमसी की बात होती थी, एक निज़ाम शमसी की बात होती थी, सिर्फ एक सूरज पढ़ाया जाता था, आदि 4, 5, 6, 7 सियारे बताए जाते थे, ये काम किया जाता था, चांद का फासला, सूरज का फासला, उसी को पढ़ते हमने जिंदगी गुजार दी है। आज आप क्या कहते हैं, कितनी कहकशाएं हैं कि जिनको साइंस दरियाफ्त कर चुकी है। दुनिया में कितने हजारों नहीं, मेरे मोहतरमा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जो है ऐसे सितारे, सैयारे, सूरज हैं कि जिनको आज साइंस दरियाफ्त कर चुकी है, जिनका फासला जमीन से नापा जाए तो वो खरबों किलोमीटर और मीलों में बनता है। न जाने ऐसी कितनी कहकशाएं आज अल्लाह के निजाम में मौजूद है और उससे कितने फासले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत मौजूद है। अल्लाह कहता है उस जन्नत की चौड़ाई जो है वो जमीन से लेकर आसमान तक, दोनों उसकी तरफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आयत पढ़ते, सहाबी जो है, सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से का जो है वो ये सुन रहा होता है, कहते अल्लाह के नबी अगर मैं मारा जाऊं, जिहाद का मैदान है, अगर मैं मारा जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत में। मैं बार बार आपके सामने ये बात बयान करता हूं कि मुसलमान का हदफ वाज़ेह नहीं, मुसलमान की मंजिल का तायन वाज़ेह नहीं। मुसलमान सारी जिंदगी एक मंजिल मुकर्रर करके जो है उसके लिए रास्ता बनाकर मेहनत कर रहा होता है, और वो मंजिल कौन सी है? जन्नत। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सारी जिंदगी जन्नत दिखाते रहे। जो हम देखते दिखाते हैं ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगा उसमें आपको, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। सारी मेहनत आखिरत की, सारी मेहनत जन्नत के हुसूल की, यही आपको दिखाई देगी। तो सहाबी पूछता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में वो सहाबी खजूरें खा रहा था। क्या कर रहा था? खजूरें खा रहा था, झोली में खजूरें ली हुई थी, खजूरें खा रहा था। उसने खजूरें फेंकी और कहने लगा कि जब जन्नत में जाना ठहरा तो इतनी देर क्यों की जाए। यानी मतलब ये था कि उसने खजूर खाना भी जो है, अल्लाहु अकबर, वो उसका इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी खजूरें फेंकी और फौरी तौर पर जो है वो मैदान की तरफ चला, दौड़ा और जंग में जाकर हिस्सा लिया, शहीद हुआ, और शहीद होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नतों का मेहमान हो गया। हम इंतजार करते नेकी का। मेरे मोहतरम भाइयों, अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कौन सा सदका अजर के एतबार से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन जो सदका है वो कौन सा है? आप देखें ना, हमारे पास चूंकि काम बहुत ज्यादा है, हमारी जरूरियात बहुत ज्यादा है, हमारे हिसाब किताब बहुत वसी है, यही वजह है कि हम जो है चीजों को टाल रहे होते हैं।
ٹال رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے آ کر صحابی پوچھتا ہے کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ صدقہ جو اس وقت کیا جائے کہ جب تو سب سے زیادہ بہترین صحت کی حالت میں ہو. یعنی کہیں دور دور بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بیماری آئے گی, اس بات کا امکان موجود نہیں ہے. یہ بندہ بالکل تندرست, صحت مند, دل کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اعضاء کے ساتھ موجود ہے, اور اس کے بعد دل میں جو ہے مال کی حرص ہو. جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا, صورتحال بندہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے, ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں, تو اس کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس کو میں اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں گا. ایسے وقت میں اللہ اکبر کہ جب تجھے فقیری کا اندیشہ ہو, جب تجھے فقیری کا اندیشہ ہو, اور جب تجھے اللہ اکبر امیری یعنی یہ سمجھ لے مال کے آنے کی امید ہو, ایسے ٹائم پر جو صدقہ کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہترین ہے. واللہ آج کیفیت کیا ہے؟ میں نے میسج کیا ابھی لوگوں کو, سردی آئی ہے نا, کیا خیال ہے؟ ونٹر سیل لگی ہوگی, آپ دیکھے جا کر, آپ کسی بھی جگہ جائیں گے ونٹر کلیکشن آپ کو دکھائی دے گی. آپ کے علاقے میں خاص طور پر دکانیں سجی ہوں گی. یہ سویٹرز ہیں, آپ دیکھیں گے یہاں پر جیکٹس رکھی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں گے دوسرے اور اس طرح کے گارمنٹس موجود ہوں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب تک سردیوں کے لیے اپنا پورا انتظام کر چکے ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کی, میسج کیا بھائیوں کو کہ بھائی ایک چیز دیکھ لیجئے, آپ کی سردیاں شروع ہو گئی ہیں. سردیاں تو بڑی مزیدار ہوتی ہیں, اس میں تو رضائی میں بیٹھا جاتا ہے, اس میں مونگ پھلیاں کھائی جاتی ہیں, اس میں چلغوزے کھائے جاتے ہیں, اس میں اسی طرح خشک میوہ جات کھائے جاتے ہیں, اس میں اسی طرح جو ہے وہ چائے کی پارٹیاں, کافی کی پارٹیاں, اس میں باربیکیو ہوتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. پہننے اوڑھنے کا مزہ ہوتا ہے, کھانے پینے کا مزہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سردیوں کی آمد کے ساتھ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. کچے گھر میں رہتے ہیں, کچے جھونپڑے میں رہتے ہیں, جگہ جگہ رکھنے موجود ہیں. اس گھر میں, جھونپڑے میں جہاں سے ہوا کی آمد ہوتی ہے, ایسے ملبوسات موجود نہیں کہ جن کے ذریعے سے بچاؤ ممکن ہو سکے. کتنے بچے ایسے ہیں آپ کے شہر میں جو آج اس سردی کے موسم میں ننگے پاؤں پھرتے ہوں گے؟ واللہ اللہ کی قسم کیفیت یہ ہے کہ بہت زیادہ کچھ اپنے اور اپنے خاندان پر خرچ کرنے والا میں, ان کے اوپر 100 روپے جب میں خرچ کرنے لگتا ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. نیا تو بہت دور کی بات ہے نا, نیا تو بہت دور کی بات ہے, میں پرانا بھی نہیں نکال پاتا. اور نیکی اللہ کے پاس میرے محترم بھائی اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے پاس اس کا معیار کیا ہے سمجھ لیجئے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت. کیا فرمایا میرے رب نے؟ کیا فرمایا میرے رب نے؟ ہاں جی, کہ تمہاری نیکی کس صورت میں قبول کروں گا؟ کہ جب تم اس میں سے نیکی کرو گے, اس میں سے خرچ کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اصل مال جو دل کے بہت زیادہ قریب ہے, وہ وقت کہ جس کو تم اپنے لیے بڑا قیمتی سمجھتے ہو, ہاں جی بہت قیمتی سمجھتے ہو کہ میرا یہ وقت بڑا قیمتی ہے, بہت زیادہ پریشیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی قیمت ہے, تو اس کو اگر میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا, نکل کر کسی کو اللہ کی دعوت دوں گا, جا کر کسی مسجد میں وقت لگاؤں گا, تلاوت قرآن میں, اذکار کرنے میں, نماز پڑھنے میں اس کو لگاؤں گا, کسی مسلمان مومن کی مدد کے لیے میں اس وقت کو لگاؤں گا, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک نیکی یہی ہے کہ تم اس میں سے کرو. پوچھا جا رہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ کون سا صدقہ سب سے بہترین ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک بالکل صحیح ہو, یعنی تندرست ہو, تندرست بالکل اس حالت میں صدقہ کرے, اور اس کے بعد دل میں مال کی حرص ہے, مال کی چاہت ہے. مطلب کیا ہے کہ مال میرے پاس 1000 روپے موجود ہے, میں چاہتا ہوں 1500 ہو جائے, 2000 ہو جائے, 2500 ہو جائے, مجھے مزید کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں خرچ کرتا ہوں. غربت مجھے دکھائی دے رہی ہے, بالکل ایسے دکھائی دے رہی ہے کہ میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, آج میرا جو سرکل ہے وہ میری آمدن میں چل نہیں پا رہا. ایسے میں بندہ صدقہ کرتا ہے, ایسے میں بندہ صدقہ کرتا ہے. اور وہ مال جمع کرنے کا معاملہ ہے,
اللہ کے نبی نے فرمایا جب امیری کی بندے کو تمنگری کی اور یہ سمجھ لے کہ توقع ہو اس وقت میں بندہ صدقہ کرتا ہے کہ یعنی جمع نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہترین صدقہ ہے. پھر فرمایا تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے فلاں کے لیے اتنا, فلاں کے لیے اتنا, فلاں کے لیے اتنا, یعنی بچا بچا کے رکھا ہے, بچا بچا کے رکھا. جب بندہ مرنے کے قریب آتا ہے بالکل موت دکھائی دے رہی ہے تب اسے یاد آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. وہ کیا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بندہ کیا ہوتا ہے اس وقت فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو ہر ایک کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیوی, آپ کا خاندان, یہ آٹومیٹک آپ کے وارث نہیں بن چکے ہوتے. جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو وراثت ان کو منتقل ہو جائے گی یا نہیں؟ سیدھی سادی سی بات ہے نا. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے, رضوان اللہ علیہ مجمعین, اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے ورثہ کے مال سے محبت کرتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے رضی اللہ عنہم, کہنے لگے کہ اپنے مال سے محبت کرتے, ورثہ کے مال سے محبت کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے وارثوں کا ہوگا. وہ تمہارا نہیں ہے, وہ کل تمہارے وارثوں کا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ کل وارثوں کا ہوگا. ساری زندہ کرتا رہا, مال کے پیچھے دوڑتا رہا, جمع کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, مزید جمع کر رہا ہے, مزید جمع کر رہا ہے. اس کی حرص کم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اس کی خواہش کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک قدم مقرر کرتا ہے, اس کو اچیو کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اس طرح آگے چلتا چلا جاتا ہے, کہیں جا کر رکنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر, آخری وقت آتا ہے, بیمار ہے, پریشان حال ہے, موت دکھائی دے رہی ہے, ایسا میں کہتا ہے فلاں 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 کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تیرا وقت نہیں ہے, یہ تو ویسے فلاں کا ہو جاتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ جب اختیار اور اقتدار ہو نا, یاد رکھ لیجئے, اختیار اور اقتدار ہو, آپ کاروبار پر بیٹھے, کاروبار پر بیٹھے, کاروبار پر آپ خود بیٹھے, کاروبار پر آپ کا کاروبار, آپ کی آمدن کلی طور پر آپ کے اختیار میں ہے, اس وقت آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے کہ جن کی اولادیں کاروبار میں شامل ہوئی ہوں گی؟ یہ دشمن تو نہیں ہے آپ کے, آپ کے سجن ہیں سب سے بڑے, آپ کے محبوب ہیں سب سے زیادہ, دنیا میں جن سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں. لیکن دیکھ لیجئے ان کی کاروبار میں شراکت کے ساتھ آپ کا اختیار کاروبار سے ختم ہو رہا ہوتا ہے مسلسل. یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ان کا حصہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا حصہ کمتر ہو رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے دنیا داری میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد والدین سے محبت کرتی ہے. میں گمان کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہوگا, میں گمان کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم جب کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ابا جان آپ کے جو آدھا کرے تو لگ تو اسی طرح رہا ہوتا ہے کہ اولاد خیال کر رہی ہے, اور حقیقت کیا ہے کہ اولاد یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اب ابا جان کام کے نہیں رہے, فیصلہ کرنا جو ہے ان کا کام نہیں ہے, یہ معاملات کو سمجھنے کی اب صلاحیت نہیں رکھتے, اسی لیے کاروبار درست طریقے سے چلا نہیں سکتے. نیا دور ہے, نیا وقت ہے, نئے لوگوں کو کام کرنا چاہیے, یہی وجہ ہے کہ ہم کریں گے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ شوگر کوٹڈ جو جملے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ لپیٹ کر بات کو ابا جان کو تھما دی جاتی ہے کہ جائے اپنے گھروں پر بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر جائیں. نہیں ہوتا میرے محترم بھائی, نہیں ہوتا, یاد رکھ لیجئے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اور وہ 5 چیزیں کون سی ہے بڑا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جوانی میں بوڑھے ہو کے تو بندے کو موت تو خیر میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, لیکن جوانی میں بندے کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے, جوانی میں اس کو لگتا نہیں ہے. بڑھاپے میں تو ہر قدم کے ساتھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ قدم بقدم موت کی طرف چل رہا ہوں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں, انسان کا خسارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, انسان کی عمر کا خسارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب وہ بھرپور جوان ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے خسارہ شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تم غلط ہی پڑھو. پہلا گھنٹہ ہے کسی بچے کا دنیا میں, پہلا گھنٹہ
اگر اس کی 70 سال کی عمر ہے تو 1 گھنٹہ اس میں سے کم ہو چکا ہے. اس کا مقصد ہے خسارے کا کلاک چلنا شروع ہو گیا. خسارے کا کلاک چلنا شروع ہو گیا ہے. اور ہر گھنٹے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد 24 گھنٹے, یعنی پورا دن اور پھر ہفتہ اور سال. اس طرح بندے کی عمر سے گھٹتا چلا جا رہا ہوتا ہے, عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں عروج کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کی قسم ایک دن بھی عروج کا نہیں ہوتا بندے کی زندگی. یہ بات اچھی طرح سے سمجھے. تو یہ جو جوانی ہے, جوانی, اس میں بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ مر جائے گا. اس کی تو باڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے, جسم بڑا مضبوط ہوتا ہے. ایسے میں کوئی اللہ کو یاد کرتا ہو, ایسے میں کسی کا دھیان, توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہو, کسی کا دل اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہو, بندہ خیال کرتا ہو کہ اس بھری جوانی میں, بھرپور جوانی میں اللہ رب العزت کو منانا چاہیے, اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. میرے محمد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. ایک کیا ہے, ایک کیا ہے میرے محترم بھائیوں, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے. صحت کو بیماری سے پہلے چاہنے کے باوجود میرے ساتھ, اپنے ساتھ ہوا نا, بندہ بہت پریشان ہوتا ہے. یہ میرے بھائی, میں کسی کا دل آپ کہہ رہے کہ دکھانا نہیں چاہتا, معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن کیا خیال ہے خرسی کی نماز اور کھڑے ہو کر نماز, جس میں آپ قیام بھی پورا کرتے ہو, رکوع بھی پورا کرتے ہو, سجدہ بھی پورا کرتے ہو, یہ دونوں برابر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا, برابر ہے؟ نماز میں جب تک پیشانی بندے کی زمین پر نہ لگے اسے نماز کا لطف حاصل ہوتا ہے. حاضر لطف حاصل ہوتا ہے. میرے گھٹنے میں چوٹ لگی, فریکچر ہو گیا. اللہ کی قسم کتنے دن اللہ سے دعائیں کرتا رہا, یہ اللہ جب تک زندہ ہوں نا مجھ سے سجدہ نہیں چھیننا, سجدہ نہیں چھیننا, یہ سجدہ باقی ہے. تو یہ جو صحت ہے, صحت, اس کا خیال کریں. اور صحت کا کس بات پر خیال کریں, صحت کا کس بات پر خیال کریں کہ اس صحت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں. اللہ کو راضی کرنے, یہ بالکل وہی بات ہے کہ یہ قیمتی ترین وقت ہے میری زندگی کا, اور اس قیمتی ترین وقت میں میں عبادت کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی زیادہ, اطاعت کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی زیادہ, فرما برداری کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی زیادہ وقت اپنے رب کو ملانے پر صرف کر رہا ہوں. یہ قیمتی ترین وقت ہے میری زندگی کا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمنگری کو فقیری سے پہلے پہلے. یہ بات میں کر چکا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے, اس سے پہلے کہ یہ سارا مال چھن جائے, بندے سے سارا مال چھن جائے, اس مال کا حق ادا کرتا رہے بندہ, اس مال کا حق ادا کرتا رہے. جو حقوق اللہ نے قائم کیا ہے, یہ زکات دے کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. وہ بھائی زکات میری ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ, ویسے تو سارا ہی مال اللہ رب العزت کا ہے. کیا فرماتا ہے میرا رب, 50 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رضا کا کم رضا کا ہم, اللہ نے تمہیں دیا, اللہ نے انہیں دیا, یعنی جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. بندے کو احساس ہو میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے تو حقوق کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ سارے حقوق اچھے طریقے سے جانتا ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں, تو سمجھ لیجیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمنگری کو فقیری سے پہلے, فراغت کو مصروفیت سے پہلے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑی زبردست قسم کی مصروفیت, آپ کا کیا خیال ہے, ایسے کام نہیں نکل آتے کہ جس کی وجہ سے میں نماز وقت پیدا نہیں کر پاتا, ایسے کام نہیں نکل پاتا آتے کہ رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جاتے, ایسے کام میرے محترم بھائیوں نہیں کراتے کہ میں کسی مجلس میں, کسی جمعے میں, کسی خطبے میں, کسی درس میں, کسی بات میں چاہنے کے باوجود بیٹھ نہیں پاتا. تو اگر فرصت ہے تو اس فرصت کو استعمال کریں اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں. حالی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو موت آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کیا جاتا ہے بڑا, مال, عیال اور اعمال. مال, عیال اور اعمال, اس کا مال جاتا ہے. جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی معاشرے میں وقت ہوتی ہے, ان کا جنازہ بھی اسی طرح سے اٹھایا جاتا ہے, جنازہ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی امیر آدمی کی قبر 6 فٹ کے بجائے 12 فٹ کی بنائی گئی ہو. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ نوٹوں سے بھر کر بریف کیس رکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ اس کے ساتھ رکھے گئے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی چیک بک اس کے ساتھ رکھ دی گئی ہو.
ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ اتنا کچھ بات چھوڑ کر گیا کوئی تھوڑا سا اس کے ساتھ رکھ دو، تو اولاد کیا چاہتی ہے کہ اس کے ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے، کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عیال جاتے ہیں، اولاد جاتی ہے، بیوی جاتی ہے، ہاں یہ سارے لوگ جاتے ہیں، سب کے سب ساتھ جاتے ہیں. لیکن کیا خیال ہے ان میں سے کوئی بہت محبت کرنے والے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ بہت محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی جانے کو تیار ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت زیادہ محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ کوئی شوہر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اولاد جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، ماں باپ انتہا پر جن کی محبت ہوتی ہے، وہ اولاد کے ساتھ جانے کو تیار ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ جاتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ عمل ہے. میرے محترم بھائیوں، وقت ہے، موقع میسر ہے، دیر بندے کو کبھی بھی نہیں ہوتی. یاد رکھ لیجئے، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم عزم کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں. میں نے آپ کو بتایا مسکرانا، مسکرا کر کسی مسلمان سے ملنا نیکی ہے. راستے میں چلتے ہوئے پتھر کا ہٹا دینا نیکی ہے. اور اس طرح کے بے شمار کام جب آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو قدم قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی. کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے روڈ کراس کروا دینا ہے، کسی کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو میسر آئیں گی. اپنے پاس موجود دسترخوان جو ہے اس میں سے تھوڑا سا کھانا کہیں منتقل کر دینا ہے. اپنے ملبوسات میں سے ایک تو لباس کسی کی جانب منتقل کر دینے ہیں. اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے دیکھ کر کسی کے ننگے پاؤں یاد کر کے اس کے پیروں کو ڈھانپ دینا ہے. یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہترین تیاری کے ساتھ جا کر ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قدم قدم پر ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ اسلام والی ہو، ایمان والی ہو. اللہ جب موت عطا فرمائے تو وہ شہادت والی ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.